بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے، یمن کے کسی علاقے میں عورتوں کی ایک نشست ہوئی۔ ان عورتوں کی تعداد 11 تھی۔ جس طرح کی عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات زیادہ دلچسپی سے کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنی مجلس میں اپنے خاوند کی خوبیاں اور عادات ذکر کیا اور کمال صفات و بلاغت سے اوصاف بیان کیے، لیکن زیادہ حیرت و روایت کرنے والی سیدنا ام المومنین کی ہے، جنہوں نے انہیں کمال بلاغت سے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائی کلام کو سن کر اپنا شمار کن میں کیا۔ ترجمہ: میں بلاغت برقرار رکھنے کی کوشش کیے جائے گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا کہ 11 عورتوں کا ایک مجمع ہوا، جس میں انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کریں، کوئی بات نہ چھپائیں۔ چنانچہ پہلی عورت بولی، میرے خاوند کی مثال ایسی ہے جیسے دبلا اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو، نہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہے، آسانی سے چڑھ کر اس کو لے آؤ، اور نہ وہ گوشت ہی ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کریں۔ دوسری عورت کہنے لگی، میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں؟ اس میں اتنے عیب ہیں، میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی۔ اس پر بھی اگر بیان کروں تو اس کے کھال اور چال سارے عیب بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری عورت کہنے لگی، میرا خاوند کیا ہے؟ ایک تاڑ کا تاڑ، لمبا تڑمبا ہے، اگر اس کے عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے، اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکی رہوں۔ چوتھی عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند ملک تہم کے رات کی طرح معتدل ہے، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، نہ اس سے مجھے کوئی خوف ہے نہ کوئی اکراہٹ ہے۔ پانچویں عورت کہنے لگی، میرا خاوند ایسا ہے کہ گھر میں آتا تو وہ ایک چیتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح بہادر ہے، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی، اتنا بے پرواہ ہے، جو آج کمایا اسے کل کے لیے اٹھا کر رکھتا ہی نہیں، اتنا سخی ہے۔ چھٹی عورت کہنے لگی، میرا خاوند جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، اور جب پینے پر آتا ہے تو ایک بوند بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہائی ہی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور الگ پڑ کر سو جاتا ہے، میرے کپڑوں میں کبھی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا، میں کبھی میرے دکھ درد کچھ تو معلوم کرے۔ ساتویں عورت، میرا خاوند تو جاہل ہے یا مستغنی ہے، ملتے وقت اپنا سینہ میرے سینے سے اوڑھ پڑ جاتا ہے، دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہیں وہ سب اس کی ذات میں جمع ہے، کم بخت سے بات کرو تو سر پھوڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے۔ آٹھویں عورت کہنے لگی، میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور خوشبو میں سنگھار عرق جیسا خوشبودار ہے۔ نویں عورت کہنے لگی کہ میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے، وہ قدوں کا بہادر ہے، اس کے یہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ رکھے کے ڈیڑھ جمع ہیں، غریبوں کو خوب کھلاتا ہے، لوگ جہاں صلاح و مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں یعنی پنچایت گھر، وہاں سے اس کا گھر بہت نزدیک ہے۔ 10ویں عورت کہنے لگی، میرے خاوند کا کیا پوچھو، جائیداد والا ہے، جائیداد بھی کسی بڑی جائیداد ویسی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، بہت سارے اونٹ،
اس کے گھر کے پاس جٹ رہتا ہے اور جنگل میں چرنا کم جاتا ہے۔ جہاں ان اونٹوں نے باج کی آواز سن لی باجے کی آواز سن لی، بس ان کو اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا۔ 11ویں عورت کہنے لگی، میرا خاوند ابو اذکار ہے، اس کا کیا کہنا؟ اس نے میرے کانوں کو زیور سے بھر دیا ہے اور میرے دونوں بازو چربی سے پھیلا دیے ہیں، مجھے خوب کھلا کر موٹا کر دیا ہے۔ میں بھی ابھی خوب موٹی اپنے آپ کو سمجھنے لگی ہوں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں تنگ دستی بسر کرتی تھی۔ ابو زار نے مجھ کو گھوڑے، اونٹ، کھیت سب کا مالک بنا دیا ہے۔ اتنی بہت جائیداد ملنے پر بھی اس کا مزاج اتنا عمدہ ہے، بات کہو تو برا نہیں مانتا، مجھ کو کبھی برا نہیں کہتا، سوئی پڑی ہوں تو صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا، پانی پیوں تو خوب سیراب کر کے پی لوں۔ ابو ارا کی ماں میری ساس، تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں، اس کا تو شان خان و مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے، اس کا گھر بہت ہی عمدہ ہے۔ ابو ذرا کا بیٹا، وہ بھی کیسا اچھا خوبصورت، ہری چھائی ننگ تلوار کے برابر، اس کے سونے کی جگہ ایسے کم خوراک کی بکریوں کا چارہ، ماں کے بچے کا دستک کا گوشت اس کا پیٹ بھر دے۔ ابو ارا کی بیٹی، وہ بھی سبحان اللہ، کیا کہنے، اپنے باپ کی پیاری، اپنی ماں کی پیاری، اطاعت گزار، فرما بردار، کپڑے بھرپور پہننے والی، موٹی تازی، سوکھ کی جان، ابو ذرا کی لونڈی، اس کی بھی کیا پوچھتے ہو، کبھی کوئی بات ہماری مشورہ نہیں کرتی، گھر کا بیت ہمیشہ پوشیدہ رکھتی ہے، کھانا تک نہیں چراتی، گھر میں کوڑا کرکٹ نہیں پھینکتی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ مکھن نکالنے کو دودھ مانگ رہے تھے۔ صبح ہی صبح ابو ازارا باہر نکلے، اچانک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جس کے 2 بچے چیتے کی طرح اس کی کمر کے تلے 2 انار سے کھیل رہے تھے۔ ابو دارا نے مجھے کو طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑوں کا اچھا سوار، عمدہ نیز باز، اس نے بھی مجھ کو بہت سے جانور دے دیے اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہوا تھا اور مجھ سے کہا کرتا تھا، زکات، خوب کھاؤ پیو، اپنے عزیز و اقار کو بھی کھلاؤ پلاؤ، تیرے لیے عام اجازت ہے، مگر یہ سب کچھ بھی جو میں نے تجھ کو دیا ہوا ہے، اگر اکٹھا کرو تو تیرے پہلے خاوند ابو زہد نے جو تجھ کو دیا تھا، اس میں اس کا ایک چھوٹا برتن بھی نہ ہو۔